اب گرانے کے بعد ایک جملہ ہے، اے میرے نانا میرے قاسم کی لاش پامال ہوئی، مجھے اس کا غم نہیں۔ اے میرے نانا میرے محمد مارے گئے، مجھے اس کا غم نہیں۔ اے میرے نانا میرے عباس کے بازو قلم ہوئے، مجھے اس کا غم نہیں۔ اے میرے نانا ہمیں کوفے سے شام سے کوفہ پھرایا گیا، مجھے اس کا غم نہیں۔ اے میرے نانا میرے سکینہ کو تماچے لگائے گئے، مجھے اس کا غم نہیں۔ اگر میری قبر رسول سے آواز آئی ہوگی زینب تجھے کس چیز کا غم ہے، سن سکو گے تو جملہ سنو۔ زینب رو کر کہتی ہے اے میرے نانا مجھے غم فقط اتنا ہے مجھے رونے نہیں دیا گیا۔ روز وزادارو آج بی بی زہرا کی مجلس ہے، آج زینب کو پرسہ لینے آئے ہوں گے، آج امام حسنین بھی آئے ہوں گے، آج امام زمانہ آئے ہوں گے پرسہ لینے کے لیے، آج زہرا کے غم میں رو لو، اس لیے کہ مولا علی کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی شخص آیا ایک بات کہتا ہے مولا علی سے کہ مولا یہ بتائیے کہ مرد کے لیے سب سے زیادہ بڑی مصیبت کیا ہے؟ مولا سب سے بڑی مصیبت مرد کے لیے کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک شخص کہتا ہے کہ مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ غریب ہو۔ مولا نے کہا نہیں۔ ایک شخص اور کہنے لگا کہ مولا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ کہا مولا نے کہا نہیں۔ کہا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بے وطن ہو۔ کہا مولا نے کہا نہیں۔ کہا مولا آپ ہی بتا دیجئے مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا وقت کون ہے؟ مولا رو کر فاتح خیبر لکھنا کہتا ہے مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد اگر فاتح خیبر ہو اور اس کے سامنے اس کی زوجہ کو تماچے مارے جائے، ارے اس کی بیوی کو تازیانے لگائے جائے۔ جزاک رحمت الخیر الجزا۔ اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے آل محمد کے۔ رو کے دعا مانگ لیا کرو، اس لیے کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں جب آنکھوں سے آنسو نکلا کرے اس وقت دعا مانگ لیا کرو۔ میں روایت اس دعا کو رو کر نہیں کرتا، رو کے دعا مانگ لینا اللہ اس بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مجلس کے صدقے میں آپ کی تمام حاجتوں کو قبول فرمائے، آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو مسائل کو دو چار جملے اور آپ کی باتیں تمام ہو گئی ہے۔ رضادارو روایت کا جملہ ہے سنیے گا۔ ابھی چند دن گزرے ہیں رسول اللہ کے، چند دن ابھی دنیا سے رخصت ہونا تھا، کیا دیکھا کہ ایک شخص گزر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا دیکھا؟ زہرا کے دروازے کے پاس سے دھواں نکل رہا ہے۔ جیسے اس نے دیکھا کہ دھواں نکل رہا تو پھر کہنے لگا کیا رسول کی بیٹی نے حدیث نہیں سنی کہ جس کے گھر تو انتقال ہو جائے 3 دن وہ چولہا نہ جلائے؟ اللہ اکبر۔ مطلب جیسے قریب گیا کیا دیکھا؟ ارے گھر میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ جزاک رحمت الخیر الجزا۔ اللہ اکبر۔ روایت کے یہی کا صدمہ تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی روایت کا جملہ سنیے۔ امام حسن علیہ السلام جب مسجد جاتے تھے تو ہمیشہ اس راستے سے جاتے تھے جو راستہ دور کا تھا، کبھی قریب کے راستے سے مسجد نہیں جاتے تھے۔ کسی نے کہا مولا آپ قریب کے راستے سے مسجد کیوں نہیں جاتے؟ کہا مولا نے کہا تجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ اس راستے میں میری ماں کو قاتل کا گھر۔ جب میں اس راستے سے گزرتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے جس نے میری ماں کو تازیانے لگائے۔ جزاک رحمت الخیر الجزا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو ایک ذاکر مسائل پڑھ رہے تھے، مسائل میں امام حسن کی تمام مضمونیت کو بیان کیا اور مسائل کی تمام مضمونیت امام حسن کو بیان کرنے کے بعد رات میں بستر پہ لیٹ گئے۔ عالم ارواح میں دیکھا، عالم رویا میں دیکھا کہ ایک مرتبہ آقا حسین آئے ہیں، امام حسن آئے ہیں، اور آنے کے بعد امام حسن کہتے ہیں ذاکر تو میرے اصل مسائل کو بیان نہیں کرتا، ذاکر میرے اصل مسائل کو بیان کیوں نہیں کرتا؟ ایک مرتبہ عالم رویا میں ایک مرتبہ ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہتا ہے مولا میں آپ کے سارے مسائل کو بیان کرتا ہوں، مولا میں یہ بھی مسائل کو بیان کرتا ہوں، آپ کا جنازہ گھر سے تو نکلا لیکن دفنایا نہیں گیا، مولا میں آپ کے یہ بھی مسائل کو بیان کرتا ہوں، کائنات کا واحد جنازہ ہے جسے سفید کفن دیا گیا تھا کفن سرخ ہو گیا، مولا میں آپ کے یہ بھی مسائل کو بیان کرتا ہوں کہ آپ کے جنازے پہ تیروں کی بارش کی گئی، مولا میں آپ کے سارے مسائل کو بیان کرتا ہوں۔ میرا مولا کہتا نہیں ذاکر تو میرے اصل مسائل
مسائل کو بیان نہیں کرتا. کیا مولا آپ کے اصل مسائل کیا ہیں؟ اگر قیامت ہو گئی ایک مرتبہ میرا امام حسن کہتا ہے اے ذات جب میں چھوٹا سا تھا مدینے کی گلی تھی مولا لکڑی لے کر میرے گھر پہ جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد ایک مرتبہ گھر کے دروازے کو آگ لگانا شروع کیا. میری اماں دروازے کے قریب گئی. ایک مرتبہ ملعونوں نے جلتا ہوا دروازے کو پیر سے دھکا دیا. جلتا ہوا دروازہ میری اماں کے پہلو پہ گرا. جیسے ہی میری اماں کے پہلو پہ گرا ایک مرتبہ میری اماں نے ایک آواز بلند کی اے فضا میرا محسن مارا گیا. اللہ اکبر. عزادار مدینے کے 40 بدماش جلتے ہوئے دروازے پر ارے شہزادی کے اوپر پیر رکھ کے گزرتے رہے. سارا آواز بلند کرتی رہی. عزادار علی کے گلے میں رسی کا ڈنڈا ڈال کے کھینچا گیا. امام حسن کہتے ہیں اے ذاکر ارے وہ مسائل ہیں جسے ہم پر سوچ کر خون کے آنسو روتے ہیں. جزاک اللہ تم خیر اللہ. اللہ کا سزا دو بسط ہو گئی مجلس. بس آخری بگڑا جیسے چاہیں آپ اکسا دیتے ہیں جیسے چاہیں آپ گریا کرنے. بس بس آپ کو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. قیامت کے مسائل میں بھی زہرا کے روایت کہتی ہے علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کھینچا گیا. اللہ اکبر. علی نے برداشت کیا. اللہ اکبر. کیوں رسول نے کہا تھا یعنی میرے داد تلوار نہ اٹھائیے گا. اللہ اکبر. عزاداروں لیکن وہ وقت بھی آیا جب زہرا دنیا سے رخصت ہوئی. جب زہرا دنیا سے رخصت ہوئی عزاداروں ہم نے دیکھا ہے جب کسی کی ماں دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو لوگ آ کر بچوں کو تسلی ہوتے ہیں. بچے چیخ مار کر روتے ہیں ہائے اللہ. لیکن ہماری غربت زہرا ہے کہ بچے اپنی ماں پر رو بھی نہیں پا رہے. میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جب حضرت حسین رونا چاہ رہے تھے ایک مرتبہ علی کہتے تھے بیٹا دیکھو اپنے ہاتھوں کو منہ پر رکھ کے رو تاکہ آواز باہر نہ جائے. جزاک ربکم جزاک ربکم او خیر جزا. اللہ اکبر. روایت کرتی ہے عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ مرتبہ مولا کائنات سے جیسے زہرا نے تمام وصیتیں کی غسلنی فی النار کفنی بالنار دفنی بالنار. یا علی میرے جنازے کو رات میں غسل دیجیے گا. یا علی مجھے رات میں کفن پہنائیے گا. یا علی مجھے رات میں کفن کیجیے گا. میں کہوں گا بیٹی زہرا یہ رات کو دفنانے کے لیے کیوں کہہ رہی ہے؟ بیٹی زہرا تاکہ جمع ہو جائے گا نہیں والے. اگر اس نے کی بیوی کی وصیت تھی کہ میرے جنازے پہ پلا پلا نہانے پائے. اللہ اکبر. روایت کرتی ہے علی نے ایک مرتبہ زہرا کو غسل دینا شروع کیا. اور زہرا کو غسل دینے کے بعد کے جملہ مجلس تمام ہے عزیزو. جیسے ہی علی جیسا سارے رومان جو اپنے بیٹوں سے کہہ رہا تھا اے بیٹو دیکھو آواز بلند مت رونا. جب زہرا کو علی غسل دے رہے تھے غسل دیتے تھے ایک مرتبہ نے چیخ مار کر روئے. جیسے ہی چیخ مار کر رونا تھا ایک مرتبہ فضا نے کہا یا علی آپ چیخ مار کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا فضا تجھے نہیں معلوم جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. ارے زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی لیکن زہرا نے مجھ سے بیان نہیں کیا. یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے گا. جو امانت آپ نے ہمیں دی تھی وہ امانت صحیح سے واپس نہ کر سکا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا قضائے و تسلیم کرتے ہمیں